قومی رابطہ کمیٹی کا ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ، کتنے دن کی توسیع ہوگی اعلان کل دوبارہ بیٹھک کے بعد ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں لیب ٹیسٹنگ سہولتیں بڑھانے اور عوامی آگاہی مہم مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے پر اتفاق۔ تعمیراتی سیکٹر کا پہلا فیز کل سے کھولا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بڑے فیصلوں سے قبل مشاورت کا وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ مان لیا۔ سندھ کا وفاق سے لاک ڈاؤن میں 14 روز کی توسیع کا مطالبہ۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا، وزیر اعظم صاحب آپ کی لیڈرشپ میں معیشت کو بحال کریں گے، لیکن ابھی عوام آپ جو احکامات دیں گے فالو کیا جائے گا۔ اس سے قبل نیوز کانفرنس میں بولے، ہم نے غلطیاں کی ہوں گی تاہم کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم لیڈ کریں مگر فیصلہ تو کریں۔ سپریم کورٹ سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر غیر مطمئن۔ ظفر مرزا کی کارکردگی پر عدم اعتماد تاہم عہدے سے ہٹانے کا معاملہ حکومت پر چھوڑنے کی استدعا منظور کر لی۔ از خود نوٹس کے دوران چیف جسٹس نے کہا، تھوڑی مشکل پر حکومت مہرے بدل دیتی ہے۔ وزیر اعظم کی ایمانداری پر شک نہیں، لیکن کابینہ ارکان پر الزامات ہیں۔ مشیروں اور معاونین کی فوج سے کچھ نہیں ہونا۔ وزیر اعظم کام کے 10 بندوں کا انتخاب کر لیں۔ لاک ڈاؤن پر ہمیں کوئی ایشو نہیں مگر پلان تو ہونا چاہیے۔ پارلیمان کا اجلاس بلانے میں کیا ڈر ہے؟ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 8 ارب روپے کا راشن تقسیم ہوا لیکن غریب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پنجاب، سندھ اور اسلام آباد انتظامیہ سے متاثرین کے لیے امدادی کاموں کی تفصیلات اگلے پیر تک طلب۔ بین الاضلاعی سفر کے لیے پنجاب کی سرٹیفکیٹ کی شرط بھی کل عرم۔ ہماری کاوشوں پر کسی کو شک ہے تو آ کر خود دیکھ لے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا، 6 لاکھ خاندانوں کو راشن اور پیسے پہنچا چکے ہیں۔ ہم خاموشی سے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی سے پہلے یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کا جو سوچ اور نظریہ ہے، یہ اس وقت کے خلاف جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ سندھ حکومت میڈیا پر سیاست نہیں عملی اقدامات کرے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے۔ پریس کانفرنس کے بجائے تجاویز اجلاس میں پیش کرتے، کسی بھی مسئلے کا حل الزام تراشیوں سے نہیں ہوگا۔ سندھ میں موجود لوگ پاکستان کے ہی شہری ہیں۔ وفاق نے سندھ حکومت کو کسی کام سے نہیں روکا۔ ملک بھر کے 20 لاکھ خاندانوں میں 25 ارب سے زائد تقسیم۔ رواں ہفتے 45 لاکھ مستحق افراد کو رقم کی فراہمی مکمل کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا، دوسرے مرحلے میں 75 لاکھ مستحقین کو امداد کی فراہمی ہوگی۔ وزارت داخلہ کا کرتارپور راہداری سمیت تمام بارڈرز مزید 2 ہفتے بند رکھنے کا اعلان۔ شیخ رشید نے کہا، ٹرین سروس بھی رمضان المبارک تک معطل رکھی جائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن میں 21 اپریل تک توسیع کر دی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا، رمضان المبارک اور مساجد سے متعلق متفقہ پالیسی کا اعلان مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ حکومت کو مزید فنڈز کی ضرورت۔ وزیر اعظم پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں سے امداد کرنے کی اپیل کر دی۔ لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا لاک ڈاؤن کے دوران گرفتار افراد کی رہائی کا حکم۔ بیرون ملک سے 40,000 پاکستانی مزدوروں کو واپس لانے کی تیاری کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن کے دوران طلبہ کے لیے گھر بیٹھے آن لائن تعلیم۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی اسکول چینل کا آغاز کر دیا۔ چینل کل سے صبح 8 تا شام 6 بجے 1 سے 12ویں جماعت تک آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ ہم صحت اور تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
پاکستانی سائنسدانوں کی اہم کامیابی، ڈاؤ یونیورسٹی کی ریسرچ ٹیم نے صحت یاب مریضوں کے خون سے دوا تیار کر لی، وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھائی جائے گی۔ پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا ہے ویکسین کا تجربہ جانوروں پر کر لیا، متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد انسانوں کو ویکسین دے سکیں گے۔ ڈاکٹر شوبھا لکشمی کہتی ہیں یہ طریقہ علاج پلازما تھراپی سے مختلف ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی کابینہ سے من پسند افراد کی چھٹی کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے تمام معاونین خصوصی کی تقرری غیر قانونی قرار۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے نصف درجن سے زائد معاونین خصوصی کو وصول شدہ تنخواہوں کے علاوہ دیگر تمام مراعات بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبدالعلیم خان کی ایک بار پھر پنجاب کابینہ میں واپسی، بطور سینئر صوبائی وزیر حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی، عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ تو یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے جو ہے این سی سی کے اجلاس کے اندر بتایا کہ جو سپلائیز ہیں جو ہسپتالوں کے اندر سپلائی کرنا تھا، جو لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کٹس ہیں، جو ہماری پی سی آر کی مشینیں ہیں جس کے اوپر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور مختلف جو لوازمات ہیں جو اس وقت ہمارے یہ کرونا کے ساتھ دفاع کے لیے ضروری ہیں اور اس کی تشخیص کے لیے، اس کے علاج کے لیے ضروری ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بتایا، اور تقریباً تمام صوبوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سب نے اس بات کی ایکنالجمنٹ کی کہ این ڈی ایم اے سے جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور خصوصی طور پہ پچھلے 1-2 دن کے اندر جو سپلائی کیا گیا ہے سامان، تقریباً زیادہ تر وزراء اعلیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ کورونا کے ساتھ جو ایک ہم نے دفاع کرنا ہے، اس کے اندر صرف کوئی حکومتی یہ کام نہیں ہے، اس کے اندر تمام قوم کی ذمہ داری ہے، اور بار بار اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں بڑا اس بات کے اوپر خوشی بھی ہونی چاہیے کہ 100% شاید جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا ہو، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نتائج بھی نظر آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر، خصوصی طور پہ جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کے اندر جس تیزی سے یہ کرونا پھیلا ہے، جس طریقے سے اموات ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے ابھی تک ہم جو ہے اس سے اتنی خراب صورتحال کے اندر نہیں آئے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بر وقت فیصلے کیے، اور دوسرے یہ کہ پاکستانی قوم نے بھی ایک ذمہ داری کے احساس کا مظاہرہ کیا۔ اب آگے جو جانا ہے، ہمیں بہت سارے جو بزنس کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے، اور ہم ان حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلائیں آگے۔ اور عمومی طور پر ہمیں اس بات سے اتفاق بھی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کل صبح اور کل دوپہر کو یہ مکمل فیصلے ہو جائیں گے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پھر بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے، یہ جو کاروبار جو کر رہے ہیں ان کے مالکان پر بھی آتی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کاروبار کریں، لیکن وہ کاروبار ظاہر ہے آپ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ ملازمین آپ کے جو کام کرنے کے لیے آئیں گے، جو آپ کا کاروبار چلانے کے اندر آپ کی معاونت کریں گے، ان کو ظاہر ہے آپ اجرت تو دیتے ہی ہیں، لیکن ان کی صحت کی ذمہ داری بھی پھر آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہماری یہ استدعا بھی ہے، اور اس کے لیے
اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑے، کوئی لیجسلیشن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم کیا جائے کہ جو کاروبار چلا رہے ہیں پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی بنے گی، جس طریقے سے باقی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ان کی کاروبار کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوگا، جو صحت کی تدابیر بتائی جائیں گی، جو حکومت گائیڈ لائن ایشو کرے گی، وہ ان کو اپنائیں گے تاکہ وہ لوگ جو وہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے۔